جب بھی ہم کسی عمارت کا خاکہ دیکھتے ہیں، یعنی جسے ہم انجینئرنگ کی زبان میں بلو پرنٹ کہتے ہیں، تو اس میں ایک بڑی واضح ریاضتی درستگی نظر آتی ہے۔ میرا مطلب ہے، نیلی لکیریں اور سفید زاویے دیکھ کر ہمیں فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ فاؤنڈیشن کتنی گہری ہوگی۔ ہاں، اور یہ بھی کہ کون سا ستون کتنا وزن برداشت کرے گا یا ہوا کے لیے کھڑکی کس طرف کھلے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس پوری ڈرائنگ میں کوئی الجھن نہیں ہوتی، یعنی سب کچھ واضح ہوتا ہے، نپا تلاسا۔ اصل میں اس حد تک صفائی کی وجہ یہ ہے کہ بے جان چیزوں کے رویوں کی پیشان گوئی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ یعنی اینٹ اور گارے کو معلوم ہے کہ انہیں کہاں رہنا ہے۔ ایک بلو پرنٹ ہمیں تسلی دیتا ہے کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ صحیح، لیکن جب انسانوں کی بات آتی ہے نا، یعنی ہمارے خاندان، رشتوں اور ہماری تاریخ کی بات آتی ہے، تو یہ بالکل واضح اور نپا تلا بلو پرنٹ کہیں غائب سا ہو جاتا ہے۔ بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ شجرہ نسب کو کسی پرانی الماری میں دبا ہوا کوئی بس خاکی اور بوسیدہ سا کاغذ سمجھ لیا جاتا ہے۔ ہاں، جس پر بس کچھ ایسے لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہم اکثر اسے ماضی کا ایک مردہ ریکارڈ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور پتہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں ہم سب ایک بہت بڑی فریب اور نفسیاتی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ان ناموں کو صرف گزرے ہوئے وقت کی راکھ سمجھنا ایک بہت ساتھی سی سوچ ہے۔ بالکل۔ اگر تھوڑا گہرائی میں جائیں تو یہ اصل میں کسی بھی انسان کا اصلی بلو پرنٹ ہوتا ہے۔ اس میں سب لکھا ہوتا ہے کہ کون سی جذباتی دیوار وزن اٹھائے گی اور کس رویے میں درار پڑ سکتی ہے۔ تو بس آج کی اس گہری نشست کا بنیادی مقصد ہی اسی غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ آج ہماری اس گفتگو کا مرکز ایک بہت ہی تہہ دار تحریر ہے جو محمد فاروق راشد صاحب نے لکھی ہے۔ اچھا، جو بہاریہ ماڈل سکول میں اردو کے استاد ہیں۔ جی ہاں، بالکل وہی۔ انہوں نے بڑا ہی فریق اور جذباتی اظہاریہ لکھا ہے، اور یہ مضمون واضح کرتا ہے کہ شجرہ نسب صرف مرنے والوں کی حاضری کا رجسٹر نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ، پہچان اور آنے والی نسلوں کی کردار سازی کا ایک بہت ہی زندہ ٹول ہے۔ یعنی ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ شجرہ نسب کو ہمارے جذبات اور نفسیات کا ایک جینیٹک نقشہ مانا جائے۔ ہاں، تو چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ تحریر کے بالکل آغاز میں ایک بہت گہرا فلسفہ ہے کہ کوئی بھی انسان صرف ایک اکیلی اکائی نہیں ہوتا۔ ہر انسان اپنے اندر ایک پوری تاریخ اور صدیوں پرانی روایت کا چلتا پھرتا نمونہ ہوتا ہے۔ بالکل، ہم سب کے اندر ماضی کی یادیں، حال کی جدوجہد اور مستقبل کے امکانات، یہ سب ایک ساتھ سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ اور مصنف بتاتے ہیں کہ اسی تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ان کے خاندان میں 10 نسلوں تک شجرہ نسب یاد رکھنے کی روایت ہے۔ 10 نسلیں، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ارے واہ، 10 نسلیں! اور وہ بھی صرف نام نہیں، بلکہ 10ویں نسل سے اوپر جاتے ہوئے دادا جان کی اولاد، ان کے بھائی، ان کا پیشہ، سب کچھ بچوں کو ذہن نشین کرایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں میں ایک عملی سوال اٹھانا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ دیکھیں نا، آج کا دور ایسا ہے جہاں ہمیں اپنے فون کے بغیر قریبی دوستوں کے نمبرز تک یاد نہیں رہتے۔ ہماری تو ساری میموری ڈیجیٹل ڈیوائسز کے پاس چلی گئی ہے۔ تو ایسے میں 10 نسلوں کے نام رٹنا، کیا یہ ذہن پر ایک غیر ضروری بوجھ نہیں ہے؟ یہ بہت ویلڈ سوال ہے۔ میرا مطلب ہے، آج کی اس تیز رفتار دنیا میں اس کا کیا فائدہ؟ مجھے تو یہ ایک ریلے ریس کی طرح لگتا ہے کہ ایک کھلاڑی نے دوسرے کو بیتن پاس کیا، اور اگر کسی نے بیتن گرا دیا تو بس خاندان کی ریس ختم۔ کیا آج کے دور میں یہ ناموں کا بیتن پکڑے رکھنا واقعی اتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ سارا عمل صرف ناموں کا رٹا لگانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ یادداشت کا کوئی امتحان نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو چیز کام کر رہی ہے وہ شعور کی بیداری ہے۔ شعور کی بیداری، یعنی سیلف اویئرنیس کی طرح؟ ہاں بالکل۔ اگر آج کے انسان کی نفسیات کو دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تنہائی اور بے مقصد ہونا۔ ہر شخص خود کو اس دنیا میں اکیلا اور بے آسرا محسوس کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہزاروں فالوورز ہونے کے باوجود ایک گہرا خلا رہتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ شاید اس لیے کہ وہ فالوورز ہمیں کسی تاریخی تسلسل کا حصہ تو نہیں بناتے نا، وہ تو بس وقتی آنکھتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن جب ایک بچہ اپنے بزرگوں کے نام اور ان کے حالات سیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ وہ خود کو اچانک کسی بڑی کہانی کا حصہ محسوس کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا وجود کسی خلا سے نہیں ٹپکا، بلکہ صدیوں کی محنت اور بقا کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔
تو یہ اس بچے کو اکیلا پن محسوس نہیں ہونے دیتا۔ بالکل، یہ ان کے لیے ایک نفسیاتی اینکر بن جاتا ہے۔ جب جدید دنیا کے مسائل یا ناکامیاں انہیں گھیرتی ہیں تو یہ لنگر انہیں زمین سے جوڑے رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ایک ذمہ داری کا احساس دیتا ہے کہ جو عظیم روایت ان تک پہنچی ہے اسے اگلی نسل تک حفاظت سے پہنچانا ہے۔ زبردست۔ یہاں سے آگے گفتگو واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم ان ناموں کے پیچھے چھپے کرداروں کی کہانیاں دیکھتے ہیں تو یہ صرف نام نہیں رہتے، یہ ہمارے لیے کسی سپر ہیرو کی طرح بن جاتے ہیں۔ یا پھر سبق آموز کہانیاں، جسے ہم کوشنری ٹیلز کہتے ہیں۔ ہاں، جیسے مصنف نے اپنے خاندان سے کچھ بڑی کمال کی اور مختلف مثالیں دی ہیں، جیسے ان کے دادا کے ایک بھائی عظیم پہلوان تھے۔ انہیں پہلوانی کا ایسا جنون تھا کہ انہوں نے ساری عمر شادی ہی نہیں کی۔ سارا وقت اکھاڑے میں۔ بالکل۔ اور دوسری طرف ایک اور کردار ان کے پردادا کا ذکر ہے، جن کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمین تھی، بے پناہ وسائل تھے، لیکن ان کا طرز زندگی بالکل غیر منظم تھا۔ اس ڈسپلن کی کمی کی وجہ سے وہ لگاتار مسائل کا شکار رہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ زندگی میں توازن یعنی بیلنس کی اہمیت بھی سکھاتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کوئی ایک شوق، چاہے وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، انسان پر اتنا حاوی ہو جائے کہ وہ زندگی کے باقی پہلوؤں جیسے خاندان بنانا، رشتے نبھانا، ان سب کو کھا جائے، تو وہاں سے عدیم توازن شروع ہوتا ہے۔ کمال حاصل کرنا اچھی بات ہے، لیکن اپنے ہی شوق کا قیدی بن جانا غلط ہے۔ ہاں، اور اس کا اگلی نسلوں پر یہ اثر ہوتا ہوگا کہ وہ بنا کہے یہ سیکھ جاتے ہیں کہ شوق ضرور پالو، لیکن زندگی کے باقی رنگوں کو اس کی بھینٹ مت چڑھاؤ۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور دوسری طرف وہ جو زمیندار بزرگ کی کہانی ہے وہ اور بھی عملی سبق دیتی ہے۔ ہم عام طور پہ یہی سوچتے ہیں نا کہ اگر وسائل اور پیسہ آ جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، پر وہ کہانی تو ثابت کرتی ہے کہ صرف پیسہ کافی نہیں ہے۔ یہی تو مقام ہے کہاں شجرہ نسب ایک عملی نصاب یعنی پریکٹیکل سلیبس بن جاتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی وسائل نہیں بلکہ نظم و ضبط ہے۔ اگر سینکڑوں ایکڑ زمین ہو لیکن آپ کا اپنا ڈسپلن نہ ہو تو وہ زمین فائدے کے بجائے بوجھ بن جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور پھر مصنف نے اپنے دادا اور دادی کی مثال دی ہے۔ وہ دونوں اس بکھرے ہوئے نظام کو سمیٹنے کی بڑی شاندار کیس سٹڈی ہیں۔ انہوں نے مل کر سمجھداری سے ان مسائل کو حل کیا۔ یعنی خاندان کا نظام اور میاں بیوی کا ساتھ ہونا ایک ایسی طاقت ہے جو بکھرے ہوئے وسائل کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے۔ یہ تو واقعی لائف کوچنگ کا ایک پورا کورس لگ رہا ہے۔ وہ بھی بالکل مفت۔ ہاں، لیکن دیکھیں، تحریر صرف ان گھریلو مسائل تک محدود نہیں رہتی۔ اس میں ایک بڑا قومی موڑ بھی آتا ہے جب قیام پاکستان اور 1947 کی ہجرت کی بات ہوتی ہے۔ بے شک، وہ تو ایک بہت بڑا تاریخی کینوس ہے۔ مصنف کے دادا نے اپنی آنکھوں سے وہ ہجرت دیکھی، قتل و غارت دیکھی اور اس ظالمانہ طوفان کا سامنا کیا۔ ان حالات میں زندہ بچ جانا ہی کسی معجزے سے کام نہیں تھا۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک ذرا پیچیدہ سوال آتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کس طرف جا رہی ہیں، شاید نسلی صدمات کی طرف۔ ہاں، ایگزیکٹلی، جسے آج کل جنریشنل ٹراما کہا جاتا ہے، یعنی وہ خوف جو ایک نسل سے دوسری نسل کو کہانیوں یا ڈی این اے کے ذریعے ملتا ہے۔ جب اتنی خوفناک کہانیاں بچوں کو سنائی جاتی ہیں تو کیا ان میں دنیا سے خوف یا بے اعتمادی نہیں پیدا ہوتی؟ کیا ہم پاسٹ کا ڈر نئے بچوں میں نہیں ڈال رہے ہوتے؟ یہ آج کل سائیکالوجی میں بہت بڑا ڈیبیٹ ہے، لیکن اس کا جواب اس بات میں چھپا ہے کہ یہ کہانیاں کس مقصد سے اور کس انداز میں سنائی جا رہی ہیں۔ ہمیں ٹراما ڈمپنگ یعنی صرف صدمہ منتقل کرنے اور شعور اور لچک منتقل کرنے میں فرق سمجھنا ہوگا۔ صحیح، تو پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ جب کوئی صدمہ صرف اس لیے سنایا جائے کہ دنیا بہت بری جگہ ہے تو اس سے صرف خوف نکلتا ہے، لیکن جب ہجرت کی یہ کہانیاں شجرے کے حوالے سے ایک فخر کے طور پر سنائی جائیں کہ ہم نے بقاؤ کی جدوجہد کی، تو اس کا اثر بالکل الٹ ہوتا ہے۔ وہ کتابی تاریخ کو ایک زندہ حقیقت بنا دیتی ہیں۔ اچھا، یعنی جب ایک بچہ سنتا ہے کہ اس کے دادا نے اتنا برا وقت کیسے گزارا تو وہ دنیا سے ڈرتا نہیں بلکہ اپنے اندر کی اس طاقت کو پہچانتا ہے جو اس کے خون میں ہے۔ بالکل، بچہ سوچتا ہے کہ میرے خون میں وہ برداشت ہے جس نے دنیا کے بدترین حالات کا سامنا کیا۔ یہ صدمہ نہیں، یہ تو ریزیلینس اور سروائیول کی منتقلی ہے، اور اس سے وطن اور آزادی کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ جو کوئی درسی کتاب پیدا نہیں کر سکتی۔ ہاں،
جب آپ کو پتا ہو کہ اس آزادی کی قیمت ہمارے بزرگوں کے آنسوؤں اور خون سے ادا کی گئی ہے تو آپ اسے سستا نہیں سمجھتے۔ یہ سننے والوں میں ایک عظیم احساس تشکر یعنی گریٹیٹیوڈ پیدا کرتا ہے، جو انہیں آج کے چھوٹے موٹے مسائل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونے کی ہمت دیتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم 2026 یا آگے کی اس ماڈرن، تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا میں بیٹھے ہیں۔ اس پرانے وارثے اور ان یادوں کو اگلی نسل تک سیف طریقے سے کیسے پہنچایا جائے؟ یہ ان مصنف نے بہت اچھی طرح سمجھایا ہے۔ ہاں، مصنف کی تحریر میں ایک کمال کا ارتقا دکھتا ہے۔ پہلے ان کے والد نے ان واقعات کو ایک ڈائری میں لکھا جو اس دور کے حساب سے بہترین تھا۔ پھر مصنف نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور اس پورے شجرے کو مائی ہیریٹیج نام کے پلیٹ فارم پر اپلوڈ کر دیا، جو کہ ایک کلاؤڈ بیسڈ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ جی بالکل۔ لیکن انہوں نے صرف انٹرنیٹ پر نہیں چھوڑا، انہوں نے اس شجرے کا ایک بڑا سا پینافلیکس بنوا کر گھر کی ایک بڑی دیوار پر لگا دیا تاکہ بچے آتے جاتے ان ناموں کو دیکھیں۔ یعنی دو بالکل مختلف ادوار کے ذریعے کا ملاپ کر دیا انہوں نے۔ اگر میں اسے ایک ماڈرن تشبیہ دوں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے اپنی پرانی آڈیو کیسٹ کا سارا نایاب میوزک اسپوٹیفائی پر شفٹ کر دیا ہو تاکہ ڈیٹا محفوظ ہو جائے، لیکن ساتھ ہی ڈرائنگ روم کی دیوار پر اسی بینڈ کا ایک ونٹیج پوسٹر بھی لگا دیا ہو تاکہ وہ فیلنگ نہ مرے۔ ارے واہ، کیا زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے۔ شکریہ۔ لیکن میرا سوال یہاں یہ ہے کہ جو پرانی ڈائری کے کاغذوں کی خوشبو اور سیاہی میں جذباتی لگاؤ ہوتا تھا، کیا وہ دیوار پر لگے ایک پلاسٹک کے پینافلیکس سے محسوس ہو سکتا ہے؟ میڈیم یعنی ذریعے کے بدلنے پر تو ہمیشہ بحث ہوتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ معلومات محفوظ کرنے کے طریقے بدلتے ہیں اور بدلنے بھی چاہیے۔ جو اس تبدیلی کو قبول نہیں کرتے ان کا ورثہ وقت کے ساتھ مٹی میں مل جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہے، ڈائری تو کھو بھی سکتی ہے یا خراب ہو سکتی ہے۔ بالکل، ڈیجیٹل کلاؤڈ پر جانے سے یہ دیمک، آگ یا پانی سے تو محفوظ ہو گیا، اور جہاں تک جذباتی لگاؤ کا تعلق ہے اس کا جواب اس دیوار پر لگے پینافلیکس میں۔ جی، اس پینافلیکس کی اسٹریٹجی پر تھوڑی اور روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، وہ جو دیوار پر پینافلیکس ہے وہ صرف سجاوٹ نہیں ہے، یہ ویژول ری انفورسمنٹ کا ایک مسلسل عمل ہے۔ سائیکالوجی میں ایک ٹرم ہوتی ہے ایمبینٹ لرننگ، یعنی ماحول سے لاشعوری طور پر سیکھنا۔ جب آپ اپنے ارد گرد ایک ہی چیز مسلسل دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن کا حصہ بن جاتی ہے۔ اچھا، جیسے ہم روزانہ کسی چوک سے گزرتے ہوئے کوئی بل بورڈ دیکھتے ہیں تو اس کا ایڈ یا گانا ہمیں بنا یاد کیے زبانی یاد ہو جاتا ہے؟ ہاں، بالکل سٹیک مثال ہے۔ ہمارا دماغ چپ چاپ ڈیٹا جمع کرتا رہتا ہے۔ جب بچے اس دیوار کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ نام، وہ رشتے ان کی نظروں میں بس جاتے ہیں۔ وہ بزرگ جو کبھی صرف کہانیوں میں تھے، اب وہ ان کی روزمرہ کی زندگی اور پہچان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یعنی کلاؤڈ نے انہیں تباہ ہونے سے بچایا اور پینافلیکس نے اس ٹھنڈے ڈیجیٹل ڈیٹا کو گھر کی زندگی کا گرم اور زندہ حصہ بنا دیا۔ یہ تو واقعی ایک بیلنسڈ اور شاندار حکمت عملی ہے۔ پرانا مقصد اور نئے ٹولز۔ ایسے ہی ہے، لیکن ان سب طریقوں کے درمیان اس مضمون کا جو حصہ سب سے زیادہ چونکانے والا ہے وہ ایک مخصوص تاریخ کا ذکر ہے، 22 مارچ۔ ہاں، یہ واقعی بہت ڈیپ حصہ ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ 22 مارچ ان کی زندگی کا ایک بہت عجیب اور جذبات سے بھرا دن ہے۔ 1994 کی 22 مارچ کو ان کے دادا کا انتقال ہوا، اور مصنف فوجی ٹریننگ کی وجہ سے اتنی دور تھے کہ جنازے میں بھی شرکت نہیں کر سکے۔ بہت تکلیف دہ۔ اور پھر 2018 میں بالکل ایسی ہی 22 مارچ کو ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، جو کسی بھی انسان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا اور ناقابل تلافی صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن تقدیر کا کھیل دیکھیں، اسی 22 مارچ کو ان کی شادی کی سالگرہ بھی ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسانی جذبات اپنی پوری شدت اور پیچیدگی کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ میں تو یہ پڑھ کر واقعی دنگ رہ گئی، کوئی انسان اتنے متضاد اور انتہا کے جذبات کو ایک ہی وقت میں کیسے سنبھال سکتا ہے؟ یعنی ایک ہی دن اپنی زندگی کے 2 سب سے بڑے غم بھی محسوس کرنے ہیں اور اسی دن اپنی خوشی اور نئے رشتے کا جشن بھی منانا ہے۔ یہ تو کسی جذباتی ٹائٹ روپ پر چلنے والی بات ہے۔ بالکل۔
یعنی ایک ایسی باریک رسی جس پر توازن بگڑا تو انسان یا تو پاسٹ کے غموں کی وجہ سے ڈپریشن میں گر جائے گا، یا پھر خوشی منانے پر شدید احساس جرم یا گلٹ کا شکار ہوگا کہ میں اپنے پیاروں کے برسی پر خوش کیسے ہو سکتا ہوں۔ یہ حصہ اس پوری تحریر کا اور شجرہ نسب کے فلسفے کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو یہی تو اصل میں زندگی کا توازن ہے۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ خوشی اور غم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہاں، ہماری عام سوچ تو یہی ہوتی ہے۔ لیکن مصنف کا یہ تجربہ اور شجرہ نسب کا وہ نقشہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانی دل اتنا محدود نہیں ہے، اس میں اتنی جگہ ہے کہ وہ ان دونوں متضاد جذبات کو پوری ایمانداری کے ساتھ ایک وقت میں رکھ سکتا ہے۔ ہر واقع، ہر شخص اور ہر یاد کو اس کا حق دینا چاہیے۔ صحیح، یعنی دادا کی مغفرت کی دعا، ماں کی یاد کے آنسو اور اپنے ہمسفر کے ساتھ شادی کی خوشی، یہ سب ایک ہی دن میں سچی نیت سے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کوئی منافقت نہیں ہے۔ قطعی نہیں۔ یہی تو زندگی کی بے رحم لیکن خوبصورت اصلیت ہے۔ اور آپ غور کریں، دیوار پر لگا وہ شجرہ نسب بھی تو ہمیں یہی دکھاتا ہے نا، کہ موت اور زندگی، خوشی اور غم، یہ سب ایک ہی درخت کی مختلف شاخیں ہیں۔ ارے واہ، واقعی۔ ایک شجرے میں کچھ ناموں کے آگے ان کی موت کی تاریخ ہوتی ہے، اور اسی سال، شاید اسی مہینے، کسی دوسری شاخ پر ایک نئے بچے کی پیدائش لکھی ہوتی ہے۔ یہ زندگی کا دھارا ہے جو کسی کے جانے سے نہیں رکتا۔ تو یعنی اپنے پیاروں کا سوگ منانے کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی کی خوشیوں پر دروازے بند کر دیے جائیں، اور حال کا جشن منانے کا مطلب یہ نہیں کہ ماضی کو بھلا دیا جائے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ سچے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اور میں سوچ رہی تھی، یہ جذباتی لچک تبھی آتی ہے جب آپ اپنے بزرگوں کی کہانیاں سنتے ہیں اور اپنی جڑوں سے جڑے رہتے ہیں۔ یہ سبق کسی یونیورسٹی کی ڈگری سے نہیں مل سکتا۔ صحیح بات ہے۔ اگر ہم اس پوری گہری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو واضح ہوتا ہے کہ شجرہ نسب صرف مرنے والوں کی فہرست نہیں، یہ ایک زندہ درخت ہے جس کی جڑیں ماضی میں ہیں، تنا ہمارے آج میں ہیں، اور شاخیں آنے والی نسلوں کی طرف پھیل رہی ہیں۔ اور جو لوگ یا قومیں اپنا ماضی بھول کر، اپنی جڑیں کاٹ کر کوئی نئی عمارت کھڑی کرنا چاہتی ہیں، ان کے پاس مستقبل بنانے کا کوئی بلو پرنٹ نہیں بچتا۔ وہ جدید تو ہو جاتے ہیں لیکن اپنا اصل فیوچر کھو دیتے ہیں۔ بے شک، یہ ہم سب کے لیے بہت اہم یاد دہانی ہے۔ خاندان کی ہر یاد، چاہے وہ کسی تکلیف دہ ہجرت کی ہو، کسی کی کامیابی ہو یا موت اور پیدائش ہو، وہ ایک نعمت ہے، اور اس کی حفاظت کرنا، اسے اگلی نسل تک منتقل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو کا پریکٹیکل لیسن یہی ہے کہ اگر آپ کے بزرگ حیات ہیں تو ان کے پاس بیٹھیں، ان سے ان کے تجربات پوچھیں اور ان یادوں کو کسی نہ کسی طرح ضرور محفوظ کریں۔ لیکن اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ سننے والوں کے ذہن میں ایک ایسا سوال چھوڑا جائے جو سوچنے پر مجبور کر دے۔ جی بالکل ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم سب آج نہیں تو کل کسی نہ کسی شجرے میں صرف ایک نام بن کر رہ جائیں گے۔ کسی پینافلیکس پر ایک چھوٹا سا خانہ ہمارا بھی ہوگا۔ لیکن سوچئے، اگر آپ کو اپنے نام کے ساتھ صرف ایک جملے میں اپنی پوری زندگی کا سب سے بڑا سبق لکھ کر چھوڑنے کا موقع ملے، ایک ایسا سبق جو آج سے ٹھیک 100 سال بعد آپ کی 5ویں نسل پڑھے، تو وہ ایک جملہ کیا ہوگا؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اور اس سے بھی گہرا سوال یہ ہے کہ کیا 100 سال بعد وہ اس دنیا کو سمجھ پائیں گے جس میں آپ نے وہ سبق سیکھا تھا؟ یا پھر انسانی جذبات کا یہ بلو پرنٹ 100 سال بعد بھی ویسا ہی رہے گا؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ آپ سے ملیں گے اگلی گہری نشست میں۔ یادوں کو محفوظ رکھیے اور اپنے رشتوں سے جڑے رہیے۔